وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم دوستو بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے نظر لگنے کی حقیقت اور اس کے علاج کے سلسلے میں دین کی باتیں عرض کر رہا تھا. گزشتہ مجلس میں نے آپ کو سنایا کہ نظر لگنا حق ہے، اور جس کو نظر لگ جاتی ہے وہ بیمار پڑ سکتا ہے، کبھی کبھی اس کی موت بھی آ سکتی ہے. اور اس نظر لگنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کچھ کلمات ہیں، کچھ دعائیں ہیں. وہ دعائیں اگر پڑھ لی جائے تو جسے نظر لگی ہو اس کی نظر ختم ہو جاتی ہے. آدمی کے اوپر اگر نظر لگی ہو اور خود پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دے تو بھی انشاءاللہ نظر ختم ہو جائے گی. یہ کلمات سب سے زیادہ مضبوط علاج ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے نظر لگنے کے علاج کے طور پر امت کے سامنے رکھا ہے، اور ان کلمات کو گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. ایک اور آیت کریمہ بھی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو نظر لگ گئی ہو اور وہ آدمی یہ آیت پڑھ کر جس کو لگی ہے اس آدمی کو دم کر دے تو نظر ختم ہو جاوے گی. اور وہ آیت کریمہ ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. یہ سورہ نون کے اندر جو ہے آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ ایک خاص واقعے کے ماتحت اتاری ہے، اور حضرت حسن بصری اور دوسرے علماء بھی فرماتے ہیں کہ جسے نظر لگی ہو اس پر یہ آیت کریمہ دم کر دی جائے تو انشاءاللہ اس پر سے نظر بڑی سے بڑی ہوگی، وہ بھی اتر جائے گی. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ. ایسا لگتا ہے کہ یہ کفار آپ کو پھسلا دیں گے، اپنی نگاہیں ڈال کر بد نظری کر کے، بد نگاہی کر کے بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. جب انہوں نے قرآن کریم سنا وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ تو حسد کے مارے کہنے لگے کہ یہ محمد تو علیاذ باللہ مجنون ہے، پاگل ہے. آخر سورت تک اگر کوئی جو ہے اس کو پڑھ کے سامنے والے پر دم کر دے اس آیت کریمہ کو تو انشاءاللہ سامنے والے کی نظر اتر جائے گی. اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا کر آیا، ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے اور بعض روایتوں میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ نظر لگانا اور برے علاج کرنا حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. اور قرآن کریم میں بھی اس جگہ یہی بات ذکر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو وحی لاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو وحی آپ پر اتاری، جو لوگوں کے درمیان میں پیش کی آپ نے، تو کفار کی آنکھیں چار ہو گئی. ان کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا کہ ہم لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کلام نہیں کر سکتا. بڑے بڑے لوگ ان کے یہاں جو ہے فصاحت و بلاغت میں مشہور تھے. ان کے یہاں سال میں ایک مرتبہ میلہ لگتا تھا. اس میلے میں لوگ آ کر اپنے شعر پڑھتے تھے اور اپنا کلام پیش کرتے تھے. اور عربوں میں اپنی زبان کا اتنا شور و ہنگامہ تھا کہ ایک شاعر تھا، وہ سوکھ اکاز میں جب وہ میلہ لگتا تھا اس وقت لوگوں کے درمیان میں اپنے اشعار پڑھتا تھا تو لوگ اکرام میں سجدے میں گر جاتے تھے اس کے سامنے. اتنے بڑے بڑے شعراء اس زمانے کے اندر تھے. ان کو اپنی فصاحت کے اوپر بہت زیادہ غرور تھا. وہ عربیوں کے علاوہ دوسروں کو تو عجمی ہی کہتے تھے، یعنی گونگے لوگ. حالانکہ ہم بھی زبان بولتے ہیں لیکن تمہاری زبان میں کیا بلندی ہے. عربی زبان کے اندر جو فصاحت ہے اور ہم لوگ جو بولتے ہیں وہ سب سے اونچی زبان ہے. جب قرآن اترا تو قرآن کریم بہت ہائی لیول کی زبان تھی. ان لوگوں کو بھی تسلیم کرنا پڑا، اتنی بلندی کے اوپر تھی کہ لوگوں نے اپنے شعر کہنا چھوڑ دیا. لبید ایک بہت بڑا شاعر تھا، اور یہ غالباً وہی شاعر تھا کہ جس کے سامنے سوق اکاز کے اندر شعر پڑھنے پر لوگ سجدے میں گر جاتے تھے.
وہ اسلام لے آیا. اس کے بعد لوگوں نے اس کو پوچھا کہ شعر نہیں کہتے لبید؟ پہلے تو بہت شعر کہا کرتے تھے. تو وہ کہنے لگا کہ قرآن نے میری زبان کو گونگا کر دیا. قرآن آوے تو میں اس کے سامنے کیا شعر پڑھ سکتا ہوں؟ اس کی فصاحت و بلاغت بہت بلند و بالا ہے. اور قرآن میں پھر یہ بات بھی تھی کہ قرآن پچھلے واقعات کو ہو بہو ذکر کرتا تھا. پچھلے انبیاء کے واقعات، پچھلی قوموں کے واقعات، اور آگے کچھ کیا ہونا ہے اس کو بھی قرآن ذکر کرتا. تو وہ اپنے اشعار کے اندر زیادہ سے زیادہ کسی کی تعریف کر لیتے، اتنی پکی بات نہیں لا سکتے تھے. تو بہت بوکھلائے، بہت سٹپٹائے، اور کفار کو بہت شرم کی وجہ سے جو ہے اپنا سر نیچا کرنا پڑا. انہیں مستقل عداوت ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا بھی انہوں نے منصوبہ بنایا. آپ کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا بھی جو ہے بہت منصوبہ بنایا. بہت کیا لیکن کسی میں کامیاب نہیں ہوئے. آخر میں ان لوگوں نے سوچا کہ ہمارے یہاں ایک بری نظر لگانے والا آدمی ہے، تو چلو ہم مکہ کے اس شخص کے پاس جائیں اور اس کو کہیں کہ محمد کو نظر لگا دو. تو وہ لوگ سب مل کر گئے، اور نظر لگنا برحق ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے. تو یہ لوگ سب اس آدمی کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ تم نظر لگانے میں بڑے ماہر ہو، تو تم ایسا کرو محمد کو نظر لگا دو. چنانچہ اس آدمی کے پاس نظر لگوائی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کر دیا کہ یہ لوگ اب آپ کو نظر لگانے کا علاج کرنے والے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں. تو اللہ نے اپنے فضل خاص سے اس نظر بد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما دی. تو یہ آیت کریمہ اتاری ہی اس لیے گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد نظری کے نقصان سے بچایا جا سکے. اسی لیے بڑے کہتے ہیں کہ اگر امت کا کوئی بھی آدمی یہ آیتیں نظر جس کو لگی ہو اس کو پڑھ کر دم کر دے گا، انشاءاللہ سامنے والا آدمی اچھا ہو جائے گا اور نظر اس پر سے فوراً اتر جائے گی. کفار کو بہت حسد تھا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے اور آپ کا لایا ہوا دین ختم کرنے کے لیے جو بن پڑتا تھا سب کچھ کر ڈالا. جادو بھی کیا. انشاءاللہ میں آگے اس بارے میں آیات کریمہ اور مستقل سورت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے جادو کا بیان جہاں آئے گا میں آپ حضرات کے سامنے اسے بھی ذکر کروں گا. جادو کر کے بھی آپ کو ایک مرتبہ زیر کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ نے ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا. عربوں کے اندر ایسے نظر لگانے والے لوگ مشہور تھے. عرب میں ایک قبیلہ تھا بنو اسد کا قبیلہ. یہ قبیلہ وہ تھا کہ جن کے یہاں بڑے بڑے عیانون تھے. عیان کہتے ہیں جو سامنے والے آدمی کو نظر لگا کر ہلاک کر دے، تباہ کر دے. تو ایسے بنو اسد کے لوگوں کے پاس انہوں نے جادو کروایا. تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ کفار چاہتے ہیں کہ آپ کو بدنگاہی کر کے پھسلا دے اور راستے سے بچکا دے، مگر اللہ نے جس کے متعلق حفاظت چاہ رکھی ہے اس کو کون پھسلا سکتا ہے. اور کس عداوت میں تھا وہ بھی قرآن نے ذکر کر دیا کہ آپ سے اس بارے میں ان کو حسد ہے کہ اللہ آپ پر اپنا قرآن کیوں اتارتا ہے. بعض لوگوں نے ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے اس میں کہ ایک شخص تھا مکہ کے اندر، وہ 2-3 روز بھوکا رہتا تھا اور بھوکا رہ کر پھر اونٹ بکری وغیرہ کے اوپر جو ہے نگاہ ڈال کر 2-4 جملے بولتا تھا. تو سامنے والے جتنے بھی چوپائے تھے وہ مر جاتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، خود اپنی سب سے پہلی مرتبہ شاید ایسا ہوا تھا. 3-4 دن وہ بھوکا رہا اور اپنے اونٹوں کو اور اپنی بکریوں کو اس نے دیکھا. نظر ڈالتے ہی اس نے کہا کہ آج جتنی اچھی بکریاں دکھ رہی ہیں، آج جتنے اچھے اونٹ دکھ رہے ہیں، آج سے پہلے اتنے زیادہ بہتر اونٹ نہیں دکھائی دیے. بس ایسی نظر لگنی تھی اور بولنا تھا کہ ایک جماعت اونٹ کی، کتنے ہی اونٹ بڑی تعداد کے اندر فوراً جو ہے گر کے مر گئے، کتنی بکریاں فوراً گر کے مر گئی. جب اس کی یہ نظر لگانے کی عادت کفار نے دیکھی تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمناوٹ کسی نہ کسی طرح نکالنا ہی چاہتے تھے. تو آئے اس آدمی کے پاس اور اس کو کہا کہ چل ہم تجھ کو دکھاتے ہیں، ایک آدمی کو نظر لگا دے، کچھ انعام بھی ممکن ہے طے کیا ہو، اور کچھ نہیں تو بڑے سردار لوگوں کا کام کر دینے کی وجہ سے اس آدمی کو آئندہ نفع کی امید ہو. تو اس نے کہا چلو میں نظر لگا دیتا ہوں. چنانچہ وہ آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے سے پہلے ایک شعر پڑھا. عربی میں شعر ہے جس میں وہ یوں کہتا ہے
کہ تمہاری قوم تو تم کو اپنا سردار شمار کرتی ہے، آج میری نظر لگنے کے بعد تم جن کو نظر لگی ہے ان کے سردار ہو جاؤ گے۔ اس طرح سے بہت غرور میں آ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بدنظری کرنا چاہی، بری نگاہ ڈالنا چاہی اور نظر لگا کر تکلیف پہنچانا چاہی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر دیا تھا۔ آدمی کو کبھی کبھی اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفی کلمات آپ نے حسن پر نہیں کہے تو اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ جیسے اس آدمی کی پہلی نظر جب پڑی تھی اپنے اونٹوں پر تو اس نے کلمات تعریف کے نہیں کہے تھے، اللہ کی تعریف کا کلمہ وہ کہتا تو کم سے کم اس کے اونٹ بچ جاتے، پھر تو وہ مشہور ہو گیا نظر لگانے میں، یہاں تک کہ کفار کی ہمت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر لگانے کے لیے اس کو جو ہے سامنے لے آتے۔ ایک مرتبہ سلیمان ابن عبد الملک جو بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اور وہ آئینے میں دیکھ رہا تھا، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر میں ایک قصہ لکھا ہے کہ وہ آئینے میں دیکھ رہا تھا، دیکھتے ہی اس کو اپنے چہرے پر نظر پڑتے حسن محسوس ہوا کہ میں سب سے زیادہ حسین آدمی ہوں، تو اس کی زبان سے کچھ جملے نکلے، اس نے یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، ابو بکر صدیق تھے، عمر وہ فاروق تھے اور عثمان حی تھے، یعنی بہت زیادہ شرمیلے تھے، اور عبد الملک جو اس کا باپ تھا اس کے متعلق کہا کہ وہ بہت سیاست میں ماہر تھا، اور اس کا بھائی تھا ولید، میرا بھائی ولید جو تھا وہ بہت زیادہ جبار آدمی تھا، اور میں تو نوجوان بادشاہ ہوں، 2 مرتبہ کہا انا الملک الشاب، انا الملک الشاب، میں تو نوجوان بادشاہ ہوں، میں تو نوجوان بادشاہ ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے یہ 2 جملے کہے اور اپنے آپ پر اس کی نظر لگ گئی، اس نظر لگنے کے بعد 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور وہ بادشاہ مر گیا، سلیمان ابن عبد الملک کی موت ہو گئی۔ تو کبھی کبھی اپنے اوپر بھی نظر لگ جاتی ہے، ضرورت ہے کہ انسان ایسے اچھے منظر کو دیکھے، اپنے پاس موجود اچھے جانوروں کو، اچھی نعمتوں کو، یا اپنی ذات کے حسن کو دیکھے اور اچھا لگے تو اس کو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ وغیرہ اس طرح کے کلمات کہنے چاہیے۔ اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے مجھ کو حسن بخشا یا اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اس طرح اللہ کی تعریف کر دینے کی وجہ سے بری نظر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ سورہ کہف کے اندر واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل 2 آدمیوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک آدمی تھا جس کا باغ تھا اور بہت زیادہ بڑا باغ تھا، اولاد بھی بہت تھی اس کی، لیکن وہ مشرک تھا، اور دوسرا اس کا جو ساتھی تھا وہ مومن تھا۔ یہ مومن اس کو کہتے رہتا کہ دیکھو جب بھی اپنے باغ میں جاؤ نا تو اس وقت یہ کہہ دیا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس نے مسلمان دوست نے اپنے دوسرے دوست کو کہا کہ یہ سب جو رنگینیاں ہیں، یہ سب ہریالیاں ہیں، وہ اللہ کا فضل ہے، تو اللہ کی تعریف کر دیا کر، لیکن وہ مشرک تھا، اس نے تعریف نہیں کی۔ خود قرآن کریم آگے جا کر کہتا ہے کہ پھر اس کے سارے پھل ختم ہو گئے، اس کا باغ سارا کا سارا ہلاک و تباہ و برباد ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر اپنی اچھی کوئی نعمت کو انسان دیکھے تو اسے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، تو خود پر، اپنے بچوں پر، اپنے اہل خانہ پر، اپنی نعمتوں کے اوپر، اللہ کی دی ہوئی وہ نعمتیں جو مال کی شکل میں اور جانوروں کی شکل میں ہے، اس پر نظر پڑتے ہی انشاءاللہ انسان کی نظر بری ان چیزوں کے اوپر نہیں لگے گی۔ بہرحال اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر لگنے کا واقعہ ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسد کو نکالنے کے لیے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ بد نظری کا سہارا لیتے ہیں، اور آج تو بہت چل رہا ہے۔ ہر چیز کوئی جادو اور بد نظری ہی نہیں ہوتی، مگر یہ چیز بھی اپنی جگہ حق ہے کہ بہت سے لوگ بڑاس نکالنے اور دشمناوٹ کے لیے اس کا سہارا لیتے ہیں۔ میرے ایک عزیز نے مجھ کو بتایا ان کے ملک کے اندر کہ وہاں پنڈت بہت ہیں، فرانس میں پنڈت بہت ہیں، کہہ رہے تھے کہ $100 دو آپ پنڈت کو تو کس کو جو ہے جادو کرنا ہے، کس کو نظر لگانی ہے، آپ اس کو $100 دے کر فوراً نظر لگوا سکتے ہو، اور ان کے کلمات رہتے ہیں، اس طرح کی چیز بولنے کی وجہ سے سامنے والے آدمی کا بدن متاثر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرماوے۔ ضرورت اس کی ہے کہ اللہ نے جو کلمات ہم کو عطا فرمائے ہیں روزانہ ان کو پڑھ کر اپنی سیکیورٹی کر لینی چاہیے، اپنی حفاظت کر لینی چاہیے، پھر دن بھر انسان محفوظ رہتا ہے، اس کو کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
بری نظروں سے بچائے اور بری نظروں کے لگنے سے بھی محفوظ رکھے، اور اس سلسلے میں اس نے جو علاج اتارے ہیں، جو دعائیں اتاری ہیں، ان سب کا اہتمام کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا